بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیوان کو ذبح کرنے کی شرائط۔ پہلا سوال، حیوان کو ذبح کرنے کی شرائط کیا ہیں؟ جواب، مسئلہ نمبر 2611، حیوان کو ذبح کرنے کی چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، جو شخص کسی حیوان کو ذبح کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہو، اور وہ مسلمان بچہ بھی جو سمجھدار ہو یعنی برے بھلے کی سمجھ رکھتا ہو حیوان کو ذبح کر سکتا ہے۔ لیکن غیر کتابی کفار اور ان فرقوں کے لوگ جو کفار کے حکم میں ہیں، مثلا ناصبی، اگر کسی حیوان کو ذبح کریں تو وہ حلال نہیں ہوگا، بلکہ کتابی کافر بھی کسی حیوان کو ذبح کرے، اگرچہ بسم اللہ بھی کہے، تو بھی احتیاط واجب کی بنا پر وہ حیوان حلال نہیں ہوگا۔ دوسری شرط، حیوان کو اس چیز سے ذبح کیا جائے جو لوہے کی بنی ہوئی ہو، لیکن اسٹیل کے چاقو سے احتیاط واجب کی بنا پر ذبح کرنا کافی نہیں ہے۔ لیکن اگر لوہے کی چیز دستیاب نہ ہو تو اسے ایسی تیز چیز مثلا شیشے اور پتھر سے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے جو اس کی چاروں رگیں کاٹ دے، اگرچہ ذبح کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی ہو۔ تیسری شرط، ذبح کرتے وقت حیوان روح بقبلہ ہو۔ حیوان کا قبلہ رخ ہونا، چاہے وہ بیٹھا ہو یا کھڑا ہو، دونوں حالتوں میں ایسا ہو جیسے انسان نماز میں قبلہ رخ ہوتا ہے، اور اگر حیوان دائیں طرف یا بائیں طرف لیٹا ہو تو ضروری ہے کہ حیوان کی گردن اور اس کا پیٹ قبلہ رخ ہو، اور اس کے پاؤں، ہاتھوں اور منہ کا قبلہ رخ ہونا لازم نہیں ہے، صرف اس کی گردن اور اس کا پیٹ قبلہ رخ ہو، باقی چیزوں کا قبلہ رخ ہونا لازم نہیں ہے۔ اور جو شخص جانتا ہو کہ ذبح کرتے وقت ضروری ہے کہ حیوان قبلہ رخ ہو، اگر وہ جان بوجھ کر اس کا منہ قبلے کی طرف نہ کرے تو حیوان حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ذبح کرنے والا بھول جائے یا یہ مسئلہ نہ جانتا ہو یا قبلے کے بارے میں اسے اشتباہ ہو، اشکال نہیں ہے، اور اگر یہ نہ جانتا ہو کہ قبلہ کس طرف ہے یا حیوان کا منہ قبلے کی طرف نہ کر سکتا ہو، تو اگرچہ دوسروں کی مدد سے بھی ناممکن ہو، اس صورت میں جانور بگڑیل ہو یا کنویں یا گڑھے میں گرا ہو، اس کو ذبح کرنا ضروری ہو تو جس طرف بھی رخ کر کے ذبح کر دے، اشکال نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر اس بات کا خوف ہو کہ قبلہ رخ کرنے میں رکنے میں حیوان کی موت واقع ہو سکتی ہے، یہی حکم ہے، اور اس مسلمان کا اس حیوان کا ذبح کرنا جو اس بات کا معتقد نہیں ہے کہ رو بقبلہ ذبح کیا جانا ضروری ہے، اس کے لیے ذبح کرنا صحیح ہے، اگرچہ رو بقبلہ نہ بھی ہو، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ جو شخص حیوان کو ذبح کر رہا ہو وہ بھی رو بقبلہ ہو۔ چوتھی شرط، کوئی شخص کسی حیوان کو ذبح کرتے وقت یا ذبح سے کچھ لمحے پہلے جو ذبح سے متصل ہو، ذبح کرنے کی نیت سے خدا کا نام لے، اور ذبح کرنے والے کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لینا کافی نہیں ہے۔
اور صرف بسم اللہ کہہ دے یا اللہ اکبر کہہ دے تو کافی ہے، بلکہ اگر صرف اللہ کہہ دے تب بھی کافی ہے، اگرچہ احتیاط کے خلاف ہے۔ اور اگر ذبح کرنے کی نیت کے بغیر خدا کا نام لے یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے خدا کا نام نہ لے تو وہ حیوان پاک نہیں ہوتا، لیکن اگر بھول جانے کی وجہ سے خدا کا نام نہ لے تو اشکال نہیں ہے۔ ذبح ہونے کے بعد حیوان حرکت کرے، اگرچہ مثال کے طور پر صرف اپنی آنکھ یا دم پونچھ کو حرکت دے یا اپنا پاؤں زمین پر مارے، اور یہ حکم اس صورت میں لازم ہے جب ذبح کرتے وقت حیوان کا زندہ ہونا مشکوک ہو، اور اگر مشکوک نہ ہو تو یہ شرط ضروری نہیں ہے۔ چھٹی شرط، حیوان کے بدن سے اتنا خون نکلے جتنا معمول کے مطابق نکلتا ہے، پس اگر خون اس کی رگوں میں رک جائے اور اس سے خون نہ نکلے یا خون نکلا ہو لیکن اس حیوان کی نوع کی نسبت کم ہو تو وہ حیوان حلال نہیں ہوگا، لیکن اگر خون کم نکلنے کی وجہ سے یہ ہو کہ اس حیوان کا ذبح کرنے سے پہلے خون بہا چکا ہو تو اشکال نہیں ہے۔ ساتویں شرط، حیوان کو گلے کی طرف سے ذبح کیا جائے، لہذا چاقو اگر کسی انسان کے ہاتھ سے گر پڑے اور نہ چاہتے ہوئے بھی حیوان کے گلے کو کاٹ دے، یا ذبح کرنے والا خواب، مستی یا بے ہوشی میں ہو، یا غیر ممیز بچہ یا دیوانہ ہو، یا کسی اور مقصد کے تحت چاقو کو حیوان کی گردن پر قرار دے اور اتفاقاً گردن کٹ جائے تو حیوان حلال نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی بے ہوشی کے عالم میں ہو یا تمیز اچھے برے کی نہ رکھتا ہو اور وہ اس کو ذبح کرے اور اتفاقاً گردن کٹ جائے تو وہ حیوان حلال نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال، حیوان کو ذبح کرتے ہوئے اگر گردن جدا ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب، مسئلہ نمبر 2612، احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے کہ حیوان کی جان نکلنے سے پہلے اس کا سر تن سے جدا کیا جائے، اگرچہ ایسا کرنے سے حیوان حرام نہیں ہوتا، لیکن لاپرواہی یا چھری تیز ہونے کی وجہ سے سر جدا ہو جائے تو اشکال نہیں ہے۔ اور اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر حیوان کی گردن توڑ دینے اور اس سفید رگ کو جو گردن کے مہروں سے حیوان کی گردن تک جاتی ہے وہ نخاہ کہلاتی ہے، حیوان کی جان نکلنے سے پہلے اسے کاٹنے کا بھی یہی حکم ہے۔ دعائے قربانی، قربانی کرتے ہوئے کون سی دعا پڑھی جائے؟ تو وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله وبالله والله اکبر۔ پھر ذبح کریں اور کہیں اللہم تقبل منی، اگر ایک شخص ہے تو یہ کہے گا، اگر قربانی میں چند لوگ شریک ہوں تو کہیں اللہم تقبل منا۔ لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة
المصطفى والمرتضى